میں سید شاہ نور الحق قادری ایڈوکیٹ، سابق صدر اردو اکیڈمی آندھرا پردیش۔ میں سید شاہ ظہور الحق نقشبندی کا 5واں پوترا ہوں، اور یہ بزرگ کی مزار شریف چھتہ اورنگ آباد کے باغ میں ہے، اور پھر اس سلسلے سے ان کے فرزند سید شاہ احمد الحق صاحب نقشبندی، دونوں حضرات کی خبریں ایک ہی جگہ ہیں۔ ان کا ہر سال عرس ہوتا ہے، اور پھر غوث الحق صاحب حیدرآباد آئے، پھر قطب الحق صاحب اور حفیظ الحق صاحب اور میں۔ اس سلسلے سے میں 95 میں متولی قرار دیا گیا وقف بورڈ کی جانب سے، اور ہمارے جد اعلیٰ کی خریدی ہوئی جائیداد اور کچھ انعامی جائیداد تھی یہاں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں این حیات، ان کی مریدہ تھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی راحت النساء بیگم، انہوں نے 2 گنبد بنائے باغ میں۔ ایک گنبد میں خود دفن ہوئی اور ایک گنبد میں پیر و مرشد کے لیے رکھا گیا، مگر پیر و مرشد نے کہا کہ میں گنبد میں نہیں دفن ہونا چاہتا ہوں، کھلے میدان میں حضرت کا مزار ہے۔ 95 سے پہلے میرے بھائی قطب غفور الحق صاحب مکہ مسجد جامع مسجد افضل مسجد کے امام و خطیب تھے، وہ میرے والد کے خلیفہ تھے اور اس کے انتظامات دیکھتے تھے۔ میری عمر کم تھی، اس کے بعد جب میں اپنی عمر کو پہنچا اور جوان ہوا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ میرے والد چونکہ سجادے سے میرے دادا کے، یہ سجادگی آپ کو میں لوٹا رہا ہوں۔ وہ حج کو جانے سے پہلے انہوں نے تقریب کی، اور 95 میں بڑا عرس ہوا، اور جس میں حیدرآباد کے اکابر علماء اور مشائخین اور اورنگ آباد کی درگاہوں کے سب سجادے اس میں شریک ہوئے، اور 1995 میں مجھے سجادہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سے اس درگاہ کا عرس ہوتا ہے، لیکن ہم حیدرآباد میں رہنے کی وجہ سے یہ ہمارے سے غفلت ہوئی، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں آج، کہ ہماری جو جائیداد تھی درگاہ کی 5 ایکڑ 19 گنٹے ایک بتائی جاتی ہے، اور 19 گنٹے ایک بتائی جاتی ہے حضرت کی خریدی ہوئی جائیداد، اس پر غاضب لوگ جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں وہ قبضہ کر لیے، ہماری غیر حاضری کو نشانہ بناتے ہوئے اور ہماری غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جائیداد کو خود بت کرنے لگے، کچھ بیچ ڈالے، کچھ پیسے لے کے لوگوں کو دے دیے۔ لیکن درگاہ کا گراؤنڈ جو ہے وہ 4633 ہے، اس میں 1 ایکڑ کے قریب زمین باؤنڈری وال ہے۔ درگاہ کی باؤنڈری وال بہت بڑی دیوار ہے جو 4 فٹ چوڑی اور 12 فٹ 15 فٹ لمبی، اس میں بڑے آم کے درخت تھے، جام کے درخت تھے، اس کو ان لوگوں نے کاٹ لیا اور لکڑی بیچ لی، اور عرس ہم کرتے رہے، ہر سال آتے رہے اور جاتے رہے۔ ہم یہ سمجھے کہ وہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں، ہٹ جائیں گے، لیکن وہ اپنا سکہ جماتے رہے، PR کارڈ وغیرہ بنا لیے، ان کے خلاف ہم نے مقدمہ کیا۔ ہم مقدمہ کیے ہیں، ٹرائبونل میں مقدمہ چل رہا ہے، لیکن ججز بدلتے گئے اور ادر سائڈ کیس بدلتے گئی، اس کے لیے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اب فائنلی 18 تاریخ کو کیس ہے، اور اتفاق سے 17 تاریخ کو عرس شریف ہے۔ تو عرس شریف ان دونوں حضرات کا عرس شریف ہوتا ہے، 196واں عرس ہے، اور یہ عرس میں 1000 1500 2000 آدمی آتے ہیں، اور اس میں فیضان اولیاء کا جلسہ ہوتا ہے۔ پہلے ختم قرآن ہوتا ہے، پھر سندل مالی ہوتی ہے، سندل چڑھایا جاتا ہے، فاتحہ اور درود سلام کے بعد پھر جلسے فیضان اولیاء ہوتا ہے۔ اس میں مشائخین عظام حیدرآباد کے ہوں، یہاں کے ہوں، اکابر مقررین سجادے سبھی شریک ہوتے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ پھر تبرک کے طور پر حیدرآبادی بریانی پکائی جاتی ہے، وہ سب کے لیے پکائی جاتی ہے، الحمدللہ سب اس کو نوش فرماتے ہیں۔ پھر اپنی اپنی جگہ لوگ کچھ جاتے ہیں، کچھ ٹھہر جاتے ہیں بہت دیر تک۔ یہ عرس کے تقاریب کا سلسلہ ہے، اور 95 سے لے کر آج تک بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس میں کسی فرد کی طرف سے بھی کوئی مالی اعانت نہیں ہے۔ درگاہ کی کوئی زمین ہم نے فروخت نہیں کی، نہ زمین ایک انچ ہم نے یوز کیا، بلکہ اس کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لینڈ گرابر بہت فائدہ اٹھائے، لیکن درگاہ کی باؤنڈری ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ ہے۔ ہمارے خلاف
ایک انجیکشن سوٹ فائل کیا تھا لینڈ گرابروں نے، اس کو ہم نے ہرا دیا، ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہمارے حق میں ججمنٹ ہوا۔ اب ہم برابر آتے ہیں، پولیس کا انتظام بھی کروانا پڑتا ہے کیونکہ کھانے کا مسئلہ رہتا ہے، لوگ لے جاتے کرتے ہیں، زنانہ مردانہ دونوں شریک ہوتے ہیں، اور اس ہر سال ہوتا ہے، اس میں جلسہ ہوتا ہے، مقررین کے بیانات ہوتے ہیں، قرآن شریف ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، سندل ہوتی ہے، اس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور اب یہ میرے دور کا 28واں عرس ہے، 2 سال کورٹ کے لیے نظر ہو گئے، 95 بہت شاندار طریقے سے منایا گیا، یہ 196واں عرس ہے، 195واں عرس ہوا گزشتہ سال، 196واں عرس ہے۔ اس میں ہم نے مختلف لوگوں کو دعوتیں دی ہیں، حیدرآباد سے کچھ مشائخین اعظام، کچھ علماء، کچھ اکابرین آتے ہیں، اور اورنگ آباد کے تقریباً درگاہوں کے سجادے یہاں شریک ہوتے ہیں، اور عرس شریف کی تقریب منائی جاتی ہے۔ دوسرے دن چراغوں کے طور پہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں رات میں قصیدے درود شریف پڑھتے ہوئے۔ اس طرح یہ عرس اختتام کو پہنچتا ہے۔ 3 روزہ عرس ہوتا ہے تقریباً، ایک روز پکوان والا کی تیاری میں ہوتا ہے، پھر سندل ہوتا ہے 17 کو، 18 کو چراغاں، وہ زیادہ اہم نہیں ہوتے، 17 ہی کا جلسہ بہت اہم ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے علماء مشائخین سب آتے ہیں، وہ جنتا ایکسپریس جو ہوتی ہے 10:40 کو نکلتی ہے اورنگ آباد سے، وہ جلسے سے فارغ ہو کے تبرک وغیرہ کھا کے وہ اپنی اپنی منزل کو چلے جاتے ہیں، اور یہاں کے علماء یہیں رہتے ہیں، دیر تک چلتا ہے۔ اس طرح عرس شریف چل رہا ہے، اور عرس شریف میں کوئی مزاحمت تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایک معمولی کمرے میں بیٹھی ہے، ایک عورت اور 2 بچے، ان کا کوئی تعلق نہیں، ہم نے دعویٰ بھی کیا ہے، وہ ایکسپارٹی ہو گیا، دعویٰ بھی جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایک شخص ان کا ول لے کے آیا، وہ ول بھی جعلی ہے، بیمار آدمی کی ول جو ناقابل پیش رفت ہے، اس میں ہم پارٹی بھی نہیں ہے۔ اس طرح یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ انشاءاللہ مقدمہ 18 تاریخ کو پھر پوسٹ ہے بحث کے لیے، اس میں بحث کی جائے گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تب جو فیصلہ ہوگا تو یہ جو درگاہ کی زمین ہے وہ تو محفوظ ہے، لیکن بیرونی جو زمینیں آپ بکے ہیں، اس کے پیسے لے کے لوگ کھا گئے ہیں لینڈ گرابر، ان پہ دعویٰ کیا جائے گا، ان کے PR کارڈ کو ضبط کرایا جائے گا، وہ تو بات کی منزل ہے۔ تو یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور ہر عرس شریف میں باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، حیدرآباد سے بھی زیادہ آتے ہیں، اور ہر عرس میں فوٹوگرافر رہتے ہیں، چینل ہوتا ہے، اخباروں میں ضرورت کے حالات چھپتے ہیں، اخبار والے بھی آتے ہیں، اور کچھ چینل والے بھی آتے ہیں، جس میں آپ کا چینل بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ عرس کے تقاریب ہوتے ہیں۔ اس کا اختتام ہوتا ہے 17 میں جلسے کے بعد لوگ زیادہ چلے جاتے ہیں، 18 کو کچھ چراغوں کی محفل ہوتی ہے۔ ہمارے اس اعراض شریف کی تقاریب میں علماء و مشائخین کثیر تعداد شریک ہوتے ہیں، درگاہوں کے سجادوں کے علاوہ مہمان خصوصی کے طور پر بیرسٹر اسد الدین اویسی، ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد کی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی MP امتیاز علی جلیل صاحب جو اورنگ آباد سے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، وہ بھی شریک ہوں گے، اور مولانا عمر الیاسی جو تمام ائمہ مساجد کل ہند کے صدر ہیں، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ صاحب اورنگ آباد کے میئر ہیں، بہت مقبول ترین آدمی ہیں، ان کی عقیدت کا عالم یہ ہے اس درگاہ سے کہ 95 سے لے کر آج تک وہ کبھی کوئی اس میں غیر حاضر نہیں رہے، اور اس میں آتے ہیں، اور اس میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے تقریب ختم ہونے پر نکلتے ہیں یہاں سے، اور دیگر کونسلرز وغیرہ سب آتے ہیں جس کو عقیدت ہے۔